सबको गुड फ्राइडे मुबारक हो। किसी से ईमान है कि मसीह यीशु ने उसकी खातिर सलीब पे जान दी। सबका ईमान नहीं, कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो डर के यहाँ हाथ कर रहे हैं। किसी से ईमान है, जरा हाथ ऊपर बुलंद करें। सबका ईमान है, प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु को जोरदार तालियां बजाएंगे। तो याद रखें, उसके क्रूसिफिक्शन, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, हमने इटर्नल लाइफ को रिसीव किया। आमीन। जो मुझे कलमा असाइन किया गया वो 6th कलमा है, 6ठा कलमा कलाम मुकद्दस में अभी बड़ी खूबसूरत तिलावत की गई। सिस्टर सादिया ने इस तिलावत को डिलीवर किया। कलाम मुकद्दस में से 33 चैप्टर 46 वर्स, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर अपना क्या कहा? दम देता हूं। आवाज नहीं आई, क्या कहा? और अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत से पासवान, बहुत से मिनिस्ट्रीज इस कलमे को लास्ट कलमा कंसिडर करते हैं, लेकिन दर हकीकत ही लास्ट कलमा नहीं, यानी कि 7वां कलमा नहीं, 6ठा कलमा है। इसका सबूत हमें इस तरह मिलता है कि कलाम मुकद्दस में सबसे पहले नविश्ते हुए, उसके बाद मसीह यीशु ने आखिरी कलमा डिलीवर किया। आमीन। इसलिए सबसे पहले नविश्ते कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही लास्ट कलमा डिलीवर किया जाएगा। याद रखें कि खुदा ने अपनी रूह हमें डाली है। पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने अपनी रूह इंसान के नथनों में डाली, तभी वो जीती जान हुआ। यूं आज खुदा का रूह हमें गाइड करता है, सिखाता है, बढ़ाता है, और इसी तरह हमें सीखने की भी जरूरत है। गसमनी बाग से लेकर सलीब तक मसीह यीशु को बहुत सा दुख दिया गया, मसीह के मुंह पर थूका गया, मसीह के जिस्म पर 140 कोड़े मारे गए, मसीह को भारी सूली दी गई, जो मसीह यीशु ने ऑन द वे, यानी कि पूरे रास्ते कोहे, जब तक कोहे कलवरी के पहाड़ तक पहुंचे नहीं थे तब तक उस भारी सूली को उठाया हमारी खातिर। उस बाला खाना में जिस रात मसीह पकड़वाया गया था, उस वक्त उस रात का तकरीबन 160 के करीब फौजी थे जिन्होंने मसीह यीशु को पूरी रात सताया, मसीह यीशु के ऊपर जुल्म ढाए, मसीह यीशु के ऊपर थूका, मसीह यीशु के ऊपर जुल्म किया। दुनिया में रहते हुए बाहैसियत हम सब इंसान मौत से डरते हैं, क्योंकि मौत एक भयानक तस्वर है। ये मौत का डर और खौफ ही है जिसकी वजह से हम इसकी बाबत सोचते हैं। मौत ऐसा खौफ है जो हमसे हमारी सबसे अजीज चीज छीनता है। ये खौफ इंसान पर हमेशा तारी रहता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। ऑन द वे जो हम ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी भी कहीं पे भी जा रहे होते हैं, हर इंसान को ये डर होता है कि यार रास्ते में जाके मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी मौत ना हो जाए। और ये खौफ है जो इंसान के दिल में हमेशा रहता है, मौत का। मगर मसीह खुदावंद अपनी रूह बाप के हाथों में सौंपते हैं। गोया रूह एक ऐसी चीज है जो उसकी इमानत है, और उसके पास एक प्यार है कि वो उसे ले ले, और उसी के पास ये भी इख्तियार है कि उसे दे दे। मौत का मसीह खुदावंद पर इख्तियार नहीं, बल्कि मसीह खुदावंद खुद मौत पर इख्तियार रखते हैं। आमीन। प्रेज़ हालेलुया। इस तरह कलाम मुकद्दस में इस बात की दलील देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 17 से 18, जिसके पास कलाम मुकद्दस वो निकाल सकता है, मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लो, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उससे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी। आमीन। इन अल्फाज से हमें अल्टीमेट तौर पर साबित होता है कि मसीह यीशु से कोई उसकी जान और रूह छीन नहीं सकता।
یہ وہ کہ تیسرے دن خود وہ زندہ مردوں میں سے جی اٹھا. مارتھا لازر کی بہن تھی. اسے لازر کی موت کے حوالہ سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تب بھی زندہ رہے گا. آمین. اسی طرح مسیح یسوع نے یہ بھی فرمایا یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور 15 آیت میں فرمایا کہ میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. پیلاطوس جس نے مسیح یسوع کو پکڑا اس وقت کا بادشاہ تھا اور مسیح یسوع کو وہ سنسار کرنا چاہتا تھا، صلیب دینا چاہتا تھا. پیلاطوس نے مسیح یسوع کو اپنی دنیاوی جاہ و جلال اور اختیار پر فخر کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ میں تجھے چھوڑ دینے کا اور مسلوب کرنے دونوں کا اختیار رکھتا ہوں. یسوع مسیح نے جواب میں فرمایا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہو. بس یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کی ذات اقدس اور خداوندی پر انسان کا کچھ اختیار نہیں اور نہ کوئی اس کی جان لے سکتا ہے. اس لیے وہ دنیا کا نور اور زندگی کی روٹی ہے. آمین. Praise God. اور نہ کوئی اس کی جان لے سکتا ہے. البتہ وہ خود قیامت اور زندگی ہے. وہ لازر کو نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے اور لازر کی بیٹی کو زندہ کرتے ہوئے اپنا اختیار کو ثابت کرنے کے لیے فرماتا ہے میں تجھے کہتا ہوں اٹھ، اور لازر کی بیٹی اٹھ گئی. آمین. یاد رکھیں مسیح یسوع نے صرف اتنا کہا کہ اٹھ اور وہ مردہ اٹھ گئی. اسی طرح مسیح اپنی جان دیتے وقت خداوند پر اپنا پورا بھروسہ اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں. پولیو کارپ جو یوحنا رسول کا شاگرد اور سمرنا کی کلیسیا کا بشپ تھا، اس نے مرتے وقت کہا تو میری روح کو قبول کر. اسطفنس جو کلیسیا کا پہلا شہید تھا، اس نے بھی انہی الفاظ میں خداوند کو کہا میری روح کو قبول کر. پطرس رسول نے کہا اگر مجھے صلیب دینی ہی ہے تو مجھے الٹی صلیب دی جائے، کیونکہ میرے منجی خداوند یسوع مسیح کو سیدھی صلیب دی. لیکن مسیح خداوند جو زندگی کا مالک اور دنیا کا خالق ہے، وہ اپنی ابدی اور لاسانی رشتے کو اس جلال سے دنیا کی پیدائش سے پیشتر ساتھ رکھتا ہے. یوحنا کی انجیل 17واں باب اور 5 آیت میں ظاہر کرتے ہوئے اپنی روح کو سونپ دیتا ہے. یہ لاسانی اور ابدی رشتہ ہے. یہ رشتہ روحانی باپ اور بیٹے کا ہے. ایک پاسبان پادری ونسٹن مرحوم اس کلمے کو تکبیر کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی ایگزامپل دیتے ہیں. ذرا ایگزامپل دھیان سے سنیے گا. میں چاہتا ہوں جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں دل کا یہاں فوکس نہیں ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے. ہم خداوند کا کلام آپ تک ڈلیور کریں. کائنڈلی اسے فوکس سے سنیں. پادری ونسٹن مرحوم چھٹے کلمے کو ایگزامپل سے بیان کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی مثال دیتے ہیں کہ جب ان کی بیٹی چھوٹی تھی تو ایک دن وہ جب سونے گئی تو سونے سے پہلے اس نے اپنے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ گڑیا آپ لے لیں اور جب میں صبح سویرے اٹھوں گی تو یہ مجھے واپس دے دیجیے. اسی طرح جس طرح یہ رشتہ باپ اور بیٹی کا ہے، اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم خداوند اور مسیح یسوع کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے. اور اسی طرح یہ روح مسیح یسوع نے اپنے باپ کو لوٹا دے دی اور پھر تیسرے دن جی اٹھ کے وہ روح مسیح یسوع کو واپس لوٹا دی گئی باپ کے وسیلہ سے. آمین. پولیو کارپ، اسطفنس، پطرس رسول اور دیگر رسول دعا اور التجا کے
یہی کرتے تھے کہ ہماری روح کو قبول فرما، مگر یسوع نے اپنی روح کو قبول فرمایا نہیں بلکہ سونپا۔ یہاں سے یہ فرق واضح کمپلیٹلی ہو جاتا ہے کہ قبول کرنا اور سونپنے میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ یہ رشتہ لاسانی ہے اور ابدی ہے۔ یہ کلمہ ایمان کے لیے ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ایک پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے مسیح خداوند میں ہیں وہ ابدی زندگی اور نجات حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکو جو طائب دل تھا، اس نے مسیح یسوع کو فرمایا، مسیح یسوع نے اسے فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ آمین۔ ایمانداروں کو آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت خدائی رفاقت کا سبب بنتی ہے۔ میرا باپ، اسی طرح قرآن یسوع مسیح نے کلام مقدس میں فرمایا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے۔ مسیح خداوند ہمارے ساتھ آج کل اور ابد تک ہے، اور اس نے فرمایا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، اور وہ ہماری پناہ گاہ اور محکم قلعہ ہے۔ اس طرح کلام مقدس میں سے ہمیں اگزامپل ملتی ہے۔ صدرت مسک اور عبد النجور جب آگ میں تھے تب بھی مسیح یسوع نے خداوند نے انہیں تنہا نہ، آمین۔ کس سے ایمان ہے؟ جس کا ایمان ہے ذرا ہاتھ بنا کے پریز ہاللیلویہ۔ اسی طرح کلام مقدس میں ایک اور اگزامپل دیکھیں تو دانیل کو جب شیر کی مانگ میں ڈالا گیا تب بھی وہ ان کے سامنے کھڑا رہا اور شیروں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس طرح کچھ دنیاوی اگزامپلز ہم دیکھیں تو سادھو سندر سنگھ جس کو زہر کا پیالہ دیا گیا لیکن وہ پھر بھی زندہ رہا۔ اسی طرح ایک سال کوٹ کے مشنری پنجاب کی کلیسیا کا پہلا شہید تھا۔ تھامس ہنٹر کی بیوی اور بیٹا 1857 کی جنگ آزادی میں شہادت کا مرتبہ پا کر اس کی اب بھی میراث میں شامل ہو گئے، اور آج تک پاکستان کی کلیسیوں سے ہم کلام ہیں، کیونکہ تھامس ہنٹر اور ان کے خاندان فنا نہیں ہوئے بلکہ خدا مقدس کلام مقدس ایسے ہی جانشار کے لیے کہتا ہے۔ افسیوں 2 باب اور 19 آیت میں کہتا ہے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کی گھرانے کے ہو گئے ہیں۔ آمین۔ میں اسے ریپیٹ کرنا چاہوں گا، افسیوں 2 باب 19 آیت، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہ رہے بلکہ مقدسوں کی طرح ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ کیا ہنٹر کا خاندان سادھو سندر سنگھ کے شہداء اور پاکستان کا منظور مسیح اس کے گھرانے کے افراد نہیں ہیں؟ کیا انہیں ابدی نجات حاصل نہیں کی؟ واقعی ایسے لوگ اس دنیاوی زندگی کے نیچ خیال رکھتے ہیں، مگر یاد رکھیں خداوند میں وہ ابدی مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ اس کلمے کے باعث مسیح یسوع آپ کو بہت سی برکت۔